قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. نواں پارہ سورہ اعراف چل رہی ہے. پیچھے یہ واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کا جاری تھا، آدھا کل گزر چکا ہے. قوم کے سرداروں نے دھمکی دی، شعیب اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے یا تو اپنی ملت یعنی جس کفر شرک میں پہلے تھے یعنی ان کی مرضی میں، حالانکہ نبی نبوت سے پہلے بھی کفر شرک میں نہیں ہوتا، کوئی برا کام بھی نہیں کرتا، لیکن چونکہ وہ پہلے تبلیغ نہیں کر رہا ہوتا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مذہب پر ہے. اس واسطے انہوں نے کہا یا تو ہمارے مذہب پہ واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اس بستی سے نکال دیں گے. انہوں نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، ان کو زلزلہ ان پر آیا اور گھر میں روزانوں یعنی الٹے منہ گر کے مر گئے. اور شعیب علیہ السلام نے ان کو دیکھا، ان کی لاشیں پڑے تھے، منہ پھیر دیا اور فرمایا میں نے اللہ کی پیغام تمہارے تک پہنچا دیے، پوری خیر خواہی کے ساتھ کام کیا، لیکن تم پسند ہی نہیں کرتے ہماری خیر خواہی کو. اب ہمیں تم پر کوئی افسوس نہیں ہے. اللہ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها. چند واقعات کے بعد درمیان میں اللہ تعالیٰ کچھ اصول بیان فرماتے ہیں اور اہل مکہ اور ان کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کو کچھ تنبیہات فرماتے ہیں. پہلی بات تو یہ فرمائی کہ ہم نے ہر بستی میں کوئی نہ کوئی نبی بھیجا ہے. کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی جس کی طرف نبی نہ آیا ہو اور ہم نے ان کو پکڑ کے عذاب میں مبتلا کر دیا ہو. پہلے نبی یا اس کا کوئی جو ہے خلیفہ نائب وہ اس بستی میں جا کر تبلیغ کرتا ہے. ایک مدت کے بعد پھر اگر چاہیں تو ہم عذاب دے دیں گے. ہم تمہیں ایمان لانے کے لیے سارے طریقے سے آزماتے ہیں. تکلیف دے دی، بھوک آ گئی، پیاس آ گئی، زلزلے آ گئے، کرونے آ گئے، فلانیاں بیماری آ گئی، تنگ دستی آ گئی، قحط آ گیا. اس میں انسان کو سمجھ دینا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم جتنا بھی زور لگا لیں اس مصیبت سے نہیں نکل سکتے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو نکال دیں گے. اس میں بندے کو پتہ چل جاتا ہے تو راہ راست پر آ جاتا ہے. اگر یہ طریقہ بھی ان کے لیے کارگر نہیں ہوتا تو ہم پھر رحمت کے دروازے، مال دولت خوب دروازے کھول دیتے ہیں تو صحت بھی آ گئی، خوشحالی بھی آ گئی، حکومت بھی آ گئی، سب کچھ آ گیا. پھر ان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کی توحید کو مان لیں. اگر پھر بھی نہیں مانتے تو پھر تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. فرمایا ہمارے عذاب کے کئی طریقے ہیں. بعض دفعہ یہ لوگ سوئے ہوتے ہیں، رات کے وقت عذاب آ جاتا ہے. بعض دفعہ یہ
دوپہر کو کیلولا کر رہے ہوتے ہیں یا کھیل میں مست ہوتے ہیں، تو اس وقت عذاب آ جاتا ہے۔ یہ قومیں مکر کرتی رہی ہیں اور کرتی رہیں گی، لیکن ان کا مکر اللہ کے مکر کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ تم دوسری بستیوں دوسرے لوگوں کی جگہ بارش بنا دیے گئے ہو، اب تمہیں دیکھا جائے گا تم کس طرح عمل کرتے ہو۔ دل کا قرآن قصورے کا بھی ہم کہا، یہ بستیوں کے ہم نے حالات تمہیں بتا دیے ہیں، ان کے پاس رسول آئے تھے، انہوں نے نہیں مانا، تو پھر ان کے دلوں پر مہر لگ گئی اور وہ عذاب کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد لمبا واقعہ شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ انہوں نے جرأت مندی کے ساتھ اپنی قوم کو فرعون اور حامان اور باقی سرکش قوم کو کس طرح سمجھایا اور دلیری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ جب دربار فرعون میں گئے تو فرمایا میں حق لے کر کے آیا ہوں اور میرے پاس دلائل بھی موجود ہیں، آپ ایمان بھی لائیں اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں۔ فرعون نے کہا اگر تیرے پاس کوئی ہے دلیل تو لے آ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو سانپ بن کے نظر آئی، اور ہاتھ اپنا بغل میں ڈالا تو سفید ہو کر کے نکلا۔ اب روب چھا لیا فرعونیوں پر، تو انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ اب اس کو اگر یوں پکڑ کے قتل کر دیا جائے تو اس کے ساتھ وہ جو ہے ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت یہ غالب ہے ہمارے اوپر، لہٰذا جادوگروں کو بلا کر اس کا مقابلہ کیا جائے، میدان میں شکست دے کر پھر ان کو سزا دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے جادوگر بلائے، جادوگر بھی آئے تو انہوں نے پہلے مطالبہ کیا کہ ہم اگر کامیاب ہو گئے تو ہمیں کیا ملے گا۔ فرعون نے کہا ہم بہت کچھ دیں گے اور خصوصی طور پر تمہیں مقربین کا عہدہ دے دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد مقابلہ ہوا، انہوں نے پہلے لاٹھیاں ڈالی اور رسیاں ڈالی جو سانپ نظر آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو حقیقی سانپ بن گیا اور جادو ان کا ختم ہو گیا، اور ایسے منہ کھولا تو معلوم ہوا کہ سب کے سب سانپوں کو جو نظر آ رہے تھے لوگوں کو وہ ہڑپ کر گیا، کھا گیا۔ فرعون نے دھمکی دی کہ باز آ جاؤ ورنہ میں ان کو، یا وہ جو جادوگر تھے ان کو حقیقت سمجھ آ گئی، وہ تو ایمان لائے اور سجدے میں گر پڑے۔ فرعون نے ان کو دھمکی دی پہلے، یہ تمہاری آپس کی سازش ہے، یہ تمہارا بڑا ہے اور میں بال نہیں آتے تو تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹ کر سولی پہ لٹکا کے عبرت کا نشان بناؤں گا۔ لیکن وہ حقیقی طور پر ایمان لائے تھے، انہوں نے کہا اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ہم اللہ کی طرف جانے والے ہیں تو کفر کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ آپ ہمارے اوپر سے اتنا جو عیب لگاتے ہیں کہ ہم آیات ربانی کو دیکھ کر ایمان لائے ہیں، اب یہ ایمان نہیں نکل سکتا ہمارے جسم سے، ہمارا جسم ٹکڑے ہو سکتا ہے لیکن ایمان نہیں جا سکتا۔ اللہ سے دعا بھی مانگی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ فرعون کو قوم نے اکسایا کہ آپ نے موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ رکھا ہے، یہ فساد، حالانکہ اصلاح کرنے والے ان کو کہتے ہیں اصلاح نہیں کرتے بلکہ فساد مچا رہے ہیں، انہوں نے تمہیں اور تمہارے معبود کو چھوڑ رکھا ہے۔ فرعون کو ابھی تک جرأت نہیں ہو رہی، وہ کہتے ہیں ابھی تو ہم ان کو سزا دیتے ہیں، ان کے بچوں کو قتل کریں گے، مردوں کو قتل کریں گے اور جوانوں عورتوں سے خدمت لیتے رہیں گے، جب موقع آیا تو پھر ان کو بھی قتل کر دیں گے۔ وہ موقع آنا ہی نہیں تھا کیونکہ فرعون نے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ذلیل ہونا تھا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم ایذا میں تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی وہ تکلیفیں ہماری جاری ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا زمین اللہ کی ہے، جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے، آج ان کے پاس حکومت ہے، کل تمہارے پاس بھی آ جائے گی۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ، اب عذاب شروع ہوئے قوم
فرعون پر قحط آیا تو فوراً انہوں نے الزام لگا دیا موسیٰ علیہ السلام نیا دین لے کے آئے، اس واسطے یہ مصیبت ہمارے اوپر آ گئی۔ اس قسم کے اور بھی عذاب، طوفان، ٹڈیوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، مینڈک کا عذاب، یعنی یہ جب آتے تھے تو بہت ہی کثرت سے ہوتے تھے۔ خون کا عذاب، ہر چیز خون، پانی بھی خون ہو جاتا ہے، کھانا بھی خون ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے عذاب آئے جب وہ مشکل میں پھنسے تو فرعون نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اگر یہ عذاب ہمارے سے ہٹ جائے تو ہم ایمان بھی لائیں گے اور بنو اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، وہ عذاب ہٹتا، پھر وہ اسی طرح لوگ نافرمانی میں شروع ہو جاتے تو پھر عذاب شروع ہو جاتا۔ آخر کار کیا ہوا، فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الجحیم بأنہم کذبوا بآیاتنا، ہم نے ان سے بدلہ لیا اور غرق کر دیا ان کے ساتھ سرداروں اور فوج اور بموں کو پانی کے اندر۔ اور بنی اسرائیل جو کمزور سمجھی جاتی تھی ان کو وارث بنا دیا اور ملک کے بادشاہ اور بانی بن گئے۔ اب فرعون کا قصہ تو ختم ہوا، اب بنی اسرائیل وہ بھی چونکہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، کوئی تربیت بھی نہیں ہوئی تھی، سمجھتے بھی نہیں تھے، زندگی انہوں نے غلامی میں گزاری ہوئی تھی، انہوں نے بھی بہت تنگ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ جب اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا پار کر گئے تو آگے دیکھا کچھ لوگ اصنام پرستی کر رہے ہیں، یعنی بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ ہمارے لیے بھی خدا بنا دیں موسیٰ، ہم بھی اس کے سامنے اسی طرح بیٹھ کے عبادت کریں جس طرح یہ کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا، اس سے پھر فرعون اچھا نہیں تھا، وزیری بات کرتے ہیں، اللہ نے تمہیں اس سے جان چھڑائی، آپ بتوں کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ سب ہلاک ہو جائے گی، اس میں کچھ بھی نہیں بچنا۔ وَإِنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو یاد دلا دے رہے ہیں کہ فرعون سے ہم نے نجات دی، وہ تمہیں تکلیف دے رہا تھا، بچوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کرتا، تمہاری بچیوں سے جس طرح وجہ حکمت لیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کتاب کا جب فیصلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا طور پر 30 راتیں آ کے یہاں اعتکاف کرو اور ذکر کرو، اس کے بعد کتاب ملے گی۔ پھر 10 راتیں اور بڑھا کر 40 روز کے بعد ان کو کتاب دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے وقت اپنے بھائی ہارون کو کہہ گئے تھے کہ پیچھے قوم کی اصلاح کرنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر آئے، تجلی دیکھی، وہ بات کی نبی اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست، تو بڑا مزہ آیا، تو مطالبہ کر دیا یا اللہ مجھے نظر آ جا، میں ایک نظر آپ کو دیکھ تو دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ مجھے کوئی دیکھ سکے۔ آپ کی تسلی کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنی تجلی ایک پہاڑ پر ڈالتے ہیں، اگر وہ ثابت رہ سکا تو پھر دور بھی زیادہ کر دے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، تجلی جب پڑی تو وہاں پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ افاقہ کے بعد کہا یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے، میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں، میں سب سے پہلے ماننے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو انعام دیتے ہیں، ہم نے آپ کو چن لیا ہے، نبوت عطا کر دی، رسالت عطا دی، کرام کیا آپ کے ساتھ، اور یہ کتاب بھی آپ کو دے رہے ہیں، اس کو پکڑ سے مضبوطی سے پکڑ لیں اور اس پر عمل کر کے شکر ادا کریں۔ اس کے اندر واعظ کی باتیں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں، دنیا اور آخرت کے ترقی کرنے کی باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدَهُ لَهُ خُوَارٌ۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے اور تھے پیچھے قوم نے اپنے زیورات سے بچڑے کی شکل بنا لی۔ سامری ان کا استاد تھا، انہوں نے ایک بچڑا بنایا سونے کے زیورات کو پگھال کر، تو اس کے اندر سے ایک آواز آتی تھی، تو گمراہ ہو گئے، انہوں نے کہا یہی خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بول کے
چلے گئے ہیں وہاں۔ بہرحال جب وہ ناکام ہو گئے ان کو توبہ بھی ہوا، موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، ان کا بھی خوب ڈانٹا اور اپنے بھائی سے بھی پوچھا کہ میں نے آپ کو خلیفہ بنایا تھا اور آپ نے اصلاح کیوں نہیں کی، اور پکڑ لیا داڑھی اور سر کے بالوں سے جھنجھوڑا بھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا تھا، یہ تو مجھے قتل کرنے کے درپے ہو جاتی ہے اگر میں نے آپ کے حکم کے انتظار کی، اب دشمنوں کو نہ ہنسائیں کہ دیکھو یہ اس کی کس طرح قتل کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب سمجھ آ گئی کہ فرمایا رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بھی اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں جنت اور اپنی رحمت میں داخل کر دے، تو بہترین اور سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت شروع کی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور ذلت نازل ہو گئی۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں ایمان میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش بھی دے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جب ٹھنڈا ہوا تھا تو تورات کی تختیاں بھی اٹھائیں اور اس کے اندر ہدایت اور رحمت کی باتیں تھیں، قوم پھر بھی نہیں مانتی، کہتے ہیں پتہ نہیں وہاں آپ 40 دن رہے ہیں تو آپ ہی لکھتے رہے ہیں، اللہ کی کتاب تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خود کہے کہ یہ میری کتاب ہے پھر ہم مانیں گے، اتنی گستاخی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی ہم یہ بھی کہہ دیں گے، ان کے سردار کو 70 آدمی چن کے موسیٰ علیہ السلام لے آئے، وہاں پہنچایا تو وہاں سے آواز آئی کہ یہ کتاب میری ہے اور یہ میرے نبی ہیں۔ تو وہ سرداروں نے مطالبہ کر دیا کہ آپ ہمیں دکھائیں نا، نظر تو نہیں آ رہا، آواز ہم سن رہے ہیں۔ اس گستاخی پر پھر ان کو ہلاک کر دیے گئے، سب وہاں تباہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ پہلے لوگ نہیں مانتے تھے، کہیں گے ہمارے سرداروں کو جاتے وہاں قتل کرا دیا، آپ چند بیوقوفوں کی وجہ سے سب کو قتل کیسے کر دیا، اور اگر قتل ہی کرنا تھا یعنی ہلاک کرنا تھا تو مجھے بھی ساتھ ملا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو کیونکہ سزا کے لیے ایسا ہوا تھا تو دوبارہ زندہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اکتب لنا فی هذه الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک، اے اللہ اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی ہمارے حق میں لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی قوم کے لیے لکھی نہیں جاتی، ہمارا ایک اصول ہے، میرا عذاب تو وہ ہے جس کو میں اپنی مرضی سے جسے چاہتا ہوں پہنچاتا ہوں، لیکن اس کے مقابلے میں میری رحمت کا استعمال عام ہے، ورنہ کوئی غضب اور رحمت کو چھوٹی بڑی چیزیں نہیں ہیں، لیکن استعمال رحمت کا زیادہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ تر رحمت کرتا ہوں۔ سن لو یہ رحمت اور یہ کامیابی ان لوگوں کے لیے میں لکھ دی ہے جو پرہیزگار ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر ان کی نشاندہی بھی کر دی وہ کون لوگ ہیں، فرمایا وہ ہیں جو میرے نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، جن کا تذکرہ اس وقت تم تورات اور انجیل کے اندر بھی پڑھتے ہو لکھا ہوا ہے۔ وہ نیکی کا حکم دے گا، برائیوں سے روکے گا، اور اچھی چیزوں کو حلال بتائے گا اور بری چیزوں کو حرام بتائے گا، اور جو مشکل احکام بنی اسرائیل پر نازل ہوئے تھے ان کو کم کر دے گا۔ اب تم لوگوں نے ان کی ایمان بھی لانا ہے اور ان کو قوت بھی دینی ہے، ہماری مدد بھی کرنی ہے، عزت بھی کرنی ہے، اور اس نور کی اتباع کرنی ہے جو اس پر نازل کریں گے، یعنی کلام اللہ، کتاب اللہ، قرآن پاک ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، یہ خطاب عام ہے جس میں ختم نبوت کا جو ہے مسئلہ بھی حل ہو گیا، تمام لوگوں کو خطاب ہے، کسی نبی نے أَيُّهَا النَّاسُ سے خطاب نہیں کیا اپنی قوم کو، یا قوم سے کیا ہے۔ نبی علیہ السلام بہت سی جگہ پر یا أَيُّهَا النَّاسُ کے ساتھ اللہ کے حکم سے خطاب کرتے ہیں، تو یہ نبوت کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔
تو ایمان لاؤ اس طرح جس طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں زندہ اور مردہ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اس کے بعد پھر بات کو قوم موسیٰ کی طرف موڑ دیا گیا کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے حق کے ساتھ چلتے اور کچھ لوگ جو ہے ظلم کرتے اور ہٹ جاتے ہیں۔ ہم نے ان کو جو ہے میدان تی میں 12 چشمے ایک پتھر سے نکال کر کے دیے اور وہ پانی اپنی مرضی سے وہاں پیتے تھے، اور ہم نے سایہ کیا ان پر بادل کا اور من و سلوہ کھانے کے لیے دیا، اور انہوں نے پھر بھی مطالبہ شروع کر دیا کہ ہم اس پر اکتفا نہیں کر سکتے، دالیں وغیرہ بھی جس طرح پہلے بارے میں آیا ہے ہمیں چاہیے۔ ان کو کہا گیا جہاد کرو گے، وہاں آبادی موجود ہے، ہر چیز تمہارے مطابق ہی وہاں موجود ہے، لیکن انہوں نے اس پر بھی عمل نہیں کیا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان میں سے ایک قوم یہود کی ایک دریا کے کنارے پر وہ بستے تھے اور بہت مچھلیاں وہاں استعمال کرتے تھے، اور ایک دن ان کے لیے ہفتے کا انہوں نے خود ہی طے کیا تھا، شکار نہیں کریں گے اور باقی سارا ہفتہ شکار کی اجازت تھی۔ وہ کھاتے پیتے رہے ایک وقت تک، اللہ نے امتحان کے لیے مچھلیوں کو حکم دے دیا اب یہ ہفتے والے دن تم سامنے ہو جاؤ، اوپر سے نکل آؤ تاکہ ہم کو نظر آئیں، باقی سارا ہفتہ نیچے بیٹھ جاؤ، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مچھلیوں کو شکار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تو کچھ دن تو انہوں نے صبر کیا، لیکن جن کو مچھلی کھانے کی عادت پڑی ہوئی تھی تو وہ مچھلیاں نہیں مل رہی ہیں، پورا ہفتہ جال لگا لگا کے مر جاتے ہیں، مچھلی کوئی نہیں آتی، اور ہفتے والے دن وہ سامنے نظر آتی ہیں موٹی موٹی مچھلیاں۔ تو انہوں نے ہیلے بہانے شروع کر دیے، 3 قسم کی باتیں، کچھ تو خاموش ہو گئے، کچھ شکار کرنے لگے اس طرح تعبیر کر کے کہ گڑھے دریا کے قریب کھولتے، اس کے اندر مچھلیاں آ جاتی، دروازہ شام کو بند کر دیتے اور اتوار والے دن اس کو پکڑ لیتے۔ باقی لوگوں نے روکا لیکن وہ نہ رکے، تو آخر کار اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، جن لوگ شکار کرتے تھے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، اور جو لوگ روکتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا۔ اور تیسری جماعت کے بارے میں سکوت ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ، اچھے لوگ تھے نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن بعد میں یہ خرابیاں کیسے پیدا ہو گئی؟ تو فرمایا کہ نااہل لوگ پیدا ہو گئے، ان کے بچے جو تھے تربیت صحیح نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس خرابیاں پیدا کر لی ہیں۔ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّ، جو لوگ کتاب کے ساتھ جڑے رہے اور نماز قائم کرتے رہے، ہم ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور یہ جو بنی اسرائیل ہے، یہ جو دعوے کرتے ہیں ہم، تو یہ تورات کو بھی جو مانتے تھے تو بڑی مشکل کے ساتھ ہم نے طور کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا، اور ان کو ڈر ہو گیا کہ اوپر گر جائے گا، فرمایا کہ اس کو لے لو ورنہ اوپر گرا دیں گے۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، میثاق جو ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہم سے وعدہ لیا گیا تھا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ ہم نے وہاں جہاں بھی میثاق لیا ہے، عالم ارواح اس کو کہتے ہیں، تو وہاں ہم نے جو ان سے وعدہ لیا تھا، اب دنیا میں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ کوئی عذر نہ پیش کر سکے کہ ہمیں بھول گیا تھا یا ہمارے باپ دادے غلط راستے پر چلے تھے تو ہم بھی اس راستے پر چلے، ہمارا قصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے وعدہ ہی یاد دلا دیا تو پھر بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہے، جو اس وعدے سے جو ہٹے گا وہ پکڑا جائے گا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ایک بڑا بن باعورہ ایک بزرگ تھے مستجاب الدعوات، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کے لیے تیار ہو گئے تو اس کو نفرت سزا ہو گئی، وہ اس کی زبان نکل آئی اور ہانپنا شروع کر دیا، جس طرح کہ اس کی کتے کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ فرمایا جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے کوئی ہدایت یافتہ
ہوتا ہے جو غلط راستے پر چلتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ ہم نے جہنم کے لیے بھی بہت سے لوگ جن نے نقصان پیدا کیے ہیں، جو غلط راستے پر چلتے ہیں، توحید کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ جہنم ہی جائیں گے۔ جن کی یہ پرستش کرتے ہیں وہ نہ دیکھتے ہیں، نہ پکڑتے ہیں، نہ ہاتھ ہیں، ان کی نہ کان ہیں، نہ آنکھیں ہیں، پھر بھی یہ اندر کی طرح ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کے خوبصورت نام ہیں، ان میں سے جو بھی نام اللہ، رب، غفور، قادر، غالب، جو بھی تم ذکر کرو سب ٹھیک ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ، جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑتے ہیں، جلدی نہیں پکڑتے، ان کو موقع دیتے ہیں، کسی وقت بھی توبہ کر لیں تو ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات، یہ دیکھتے نہیں ہیں زمین آسمان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ پیدا کر دیا ہے، قیامت قریب ہے، اور کس بات کو اس قرآن کی بات مانیں گے؟ جو ہدایت پہ آئے گا، جو گمراہ ہو جائے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرمایا قیامت تو آئے گی اور جلد آئے گی، لیکن اس کا صحیح وقت وہ میرے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ عالم الغیب سے اللہ کی ذات ہے، میں بھی نہیں ہوں۔ اس کا وقت اللہ تعالیٰ خود ہی بتاتے ہیں، اور اس کا اصل ٹائم جو ہے وہ زمین آسمان کی ہر چیز پر آ رہی ہے، جب کہ آئے گی تو اچانک آئے گی۔ آپ سے پھر بھی پوچھتے ہیں کہ اللہ کا حفیظ نہ جائے کہ آپ اس کی بحث کرتے رہتے ہیں، ہر ویلے پوری تحقیق کرتی ہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، آپ کھلے بندو اعلان کرتے ہیں میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، میں اتنا ہی نفع نقصان آپ کو پہنچا سکتا ہوں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اگر میں عالم الغیب ہوتا تو میں صرف خیر ہی بانٹوں، کبھی بھی تکلیف اور پریشانی نہ ہوتی اور نہ کوئی سوء یعنی برائی مجھے، حالانکہ جنگوں میں تکلیفیں بھی ہوئی ہیں، ایک آدھے کا شکست بھی ہے، سارا کچھ ہوا ہے، تو یہ عالم الغیب سے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے، اور اس کا جو ہے دوسری بیوی بھی اس کے نفس سے پیدا کی ہے، لیکن آدم علیہ السلام کی اولاد کی بات ہے، جوڑا ایسا ہوتا ہے جو ان کی شادی ہو جاتی ہے، پھر وہ حاملہ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ دونوں دعا کرتے ہیں یا اللہ نے ہمیں نیک اولاد دے دے، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جب ان کو کوئی بچہ دے دیتے ہیں، صحیح سالم درست ہوتا ہے، تو پھر فوراً کہتے ہیں کہ فلانی جگہ میں نے دیکھ پکائی تھی، یا فلانی جگہ سے میں نے نظر مانی تھی جس کی وجہ سے یہ بچہ ہو گیا، یعنی شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، حالانکہ ان کو آپ برائے ہدایت کی طرف تو وہ اتباع بھی نہیں کر سکتے، وہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں، ان کی نہ ٹانگیں ہیں، نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، اور نہ ہی آنکھیں ہیں، اور نہ ہی کان ہیں، کچھ بھی لگے تو پھر ان کو کس طرح پکارتے ہیں؟ پوری روح شرکاءکم ثم کیدون، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے اعلان کر دیا کہ تم اپنے سارے شریکوں کو میرے خلاف بلا لو، اور میرے خلاف جو ہے سازشیں کر سکتے ہو کر لو، مجھے مہلت بھی نہ دو۔ بہت سے پیغمبروں کا ان کا یہی جو ہے اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ، فرمایا مجھے تمہارا کوئی ڈر نہیں، میرا دوست اور میرا آقا اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی، اور تمام نیک لوگوں کا بھی دوست ہے۔ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو ایسے ہے جیسے کہ تصویریں لگی ہوتی ہیں، سامنے تو ایسے معلوم ہوتا ہے ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں، اور کب بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ خود لفظ و امر بالعرف وعید الجاہلین، آپ کے کریمانہ اخلاق کا حکم ہے، آپ معاف کر دیا کریں، نیکی کا حکم دیا کریں، اعراض کر دیا کریں جاہلوں سے، وہ جو کچھ بکتے رہتے ہیں بکنے کا ان کو چھوڑو، ان کو شیطان ابھارتا ہے تو آپ اس کی طرف توجہ بھی نہ کریں۔ اور جو نیک لوگ ہیں شیطان ان کو جب کچھ چونکا دیتا ہے تو خود چونک جاتے ہیں، فوراً شیطان سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ شیطان اپنے دوستوں کو جو ہے گمراہی کے اندر بڑھاتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک جب پڑھا جائے تو اس کو خاموش سے سنا جائے، اور تاکہ رحم کیا جائے، پڑھنے کا ایک پڑھے تو دوسرا سنے۔ رب تعالیٰ کو قرآن پاک کے علاوہ بھی یاد کیا کرو، یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے عاجزی کے ساتھ اور ڈر کے اور آہستہ آہستہ آواز کے اندر۔ باقی
اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت کی محتاج نہیں ہے اور کسی کی عبادت کے لیے محتاج نہیں ہے، لیکن عبادت کرنے والے اور بھی بڑے ہیں، فرشتے بھی آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہر ویلے سجدے میں رہتے ہیں۔ یسألونک عن الانفال، انفال کے بعد انفال غنیمت کو کہتے ہیں، پہلی غنیمت بدر میں جو حاصل ہوئی تو اس میں کچھ اختلاف ہوا، جوان کہتے تھے ہمارا حق ہے اور بوڑھے کہتے تھے ہمارا بھی حصہ ہے اس میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کا بھی حق نہیں ہے، ہمارا ہی حق ہے، ہم اپنی مرضی کے مطابق اس کو تقسیم کریں گے۔ اس کی کوئی 13-14 علتیں بھی اس صورت کے اندر بیان کی اور قانون جہاد بھی بیان کی ہے۔ پکے مومن کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل پر ایک ہوش آ جاتا ہے، جب آیات سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ بھی کرتے رہتے ہیں، یہ پکے مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو درجات دیں گے اور ان کے گناہوں کو معاف کریں گے اور ان کو باکرامت رزق دیں گے۔ ابھی پہلے بیان کی کہ تم تو لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، ہم نے اسباب ایسے بنا دیے تمہیں لڑنا ہی پڑا، اس کے نتیجے میں تمہیں جو ہے مال غنیمت ملا ہے۔ اور اسی طرح جب میدان میں تم تھے تو تم ایسی جگہ تھے، تمہارے پاؤں ریت میں دھس رہے تھے، پانی بھی نہیں تھا، ہم نے پانی بھیج کر اس جگہ کو فرش بنا دیا اور دوسرے لوگوں کے لیے وہ پھسلن بن گئی۔ ہم نے میدان جنگ میں تمہارے اوپر اونٹ طاری کر دی، تمہیں سکون ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں یہ بات بتلا گئی ہیں کہ اور اس کے ساتھ ہم نے فرشتے بھی بھیجے، وہ تمہاری مدد کو آئے تھے، کہ یہ سارے کام میرے ہیں، لہٰذا میرے حکم سے مال غنیمت جو ہے تقسیم ہوگا، میرا پیغمبر کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا صفا، پہلا قانون جہاد یہ ہے کہ جب میدان جنگ میں تم کھڑے ہو جاؤ دشمن کے مقابلے میں تو پھر اس واپس نہیں آنا، وہاں شہید ہو جاؤ یا فاتح ہو کے آؤ، یہ وہاں سے جو نکلے گا تو وہ اللہ کی غضب اور جہنم کی طرف لوٹے گا۔ صرف 2 صورتیں ہیں پیچھے ہٹنے کی، پیترا بدلنے کے لیے کہ اس کو دھوکہ دے کر کہ یہ بھاگ رہا ہے جا رہا ہے تو پیچھے سے وہ قریب آ جائے گا کہ موڑ کے اس کو مار دے، یہ بھی طریقہ جائز ہے، یا لڑتا لڑتے آگے نکل گیا تھا اپنی فوج سے تو پھر وہ آہستہ آہستہ ہو کر اپنی جماعت کی طرف بھی پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہے، وہ تیسری صورت یہ ہے نکلا جہنم میں جائے گا۔ یہ فتح ہم نے دیا ہے، اور جو ہجرت کے موقع پر آپ نے پتھر ڈالے تھے، ان کی آنکھوں میں مٹی چلی گئی تھی، تو یہ بھی ہم نے ڈالا ہے، ہماری بھی مدد آئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا، اور جناب منہ نہ پھیرو، بات سن کر اس پر عمل کیا کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو کہتے ہیں ہم سننے، حالانکہ سننے کا مقصد ہوتا ہے سمجھنا، اور سمجھنے کا مطلب ہوتا ہے اس پر عمل کرنا۔ ان شر الدواب، اللہ کے ہاں وہ بہت برے جانور ہیں، صم بکم، جو عقل نہیں رکھتے، انسان ہونے کے باوجود وہ جانوروں سے بھی نیچے چلے گئے۔ ایمان والو جب اللہ کے رسول تمہیں پکارے تو فوراً جواب دے دیا کرو، وہ تمہیں بھلائی کی طرف، بما یحییکم، زندگی دینے والی چیز کی طرف بلاتے ہیں تو فوراً، اور جب نیکی کا جو ہے خیال آئے تو اس میں بھی دیر نہ لایا کرو۔ ممکن ہے کہ اس وقت تمہیں نیکی کے لیے نفل پڑھنے، درس سننے اور روزہ رکھنے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے دل کہہ رہا ہے، تو پھر اگر اگلے ٹائم پر ٹال دیا تو پھر ممکن ہے کہ پھر تمہیں توفیق ہی نہ ہو۔ اب یہ جو تمہارا خیال ہے فوراً ہی اس پر عمل کیا کرو، اور فتنے سے عذاب سے ڈرو۔ جب عذاب آتا ہے تو پھر اس میں خاص نہیں کیا جاتا، اللہ یہ کہ اللہ کسی کو بچا دے، ورنہ دنیا میں پھر عذاب عام آ جاتے ہیں اور پھر آخرت کے اندر نیک اور برے کا فرق ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور آپ اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اللہ کی بہت بڑا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، ایمان والو اگر تم نے تقوی اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان دے دیں گے، جس کا فائدہ یہ ہوگا تمہیں حق و باطل، سچ اور جھوٹ بالکل واضح نظر آنے لگے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔
اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں. آپ کے خلاف لوگ تدبیریں اور مکر کرتے ہیں تاکہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا آپ کو ملک بدر کر دیں. فرمایا یہ سوچتے رہیں گے لیکن ہم آپ کو ہی کامیاب کریں گے. یہ اپنی تدبیروں میں کامیاب نہیں ہوں گے. یہ اتنے احمق ہیں یہ خود عذاب مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر یہ دین حق ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے یا کوئی اور عذاب دے دے جو دردناک ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم عذاب کے تو مستحق ہو گئے ہو لیکن ہمیں اپنے محبوب پیغمبر کی وجہ سے وہ تمہارے اندر موجود ہے تو اس کی موجودگی میں تمہارے اوپر عذاب نہیں بھیجنا چاہتا. اور کچھ لوگ یہاں استغفار بھی کرتے ہیں اس کی برکت سے بھی عذاب کو روک رکھا ہے ورنہ تو یہ عذاب کی مستحق ہو گئے. کیوں نہ عذاب ہو مسجد حرام سے روکتے ہیں حالانکہ اس کے متولی بھی نہیں ہے. مسجد کے متولی تو ہمیشہ پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں. ان کی جو نمازیں ہیں وہ بیت اللہ کے قریب آ کر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا یہ ان کی نماز ہے. کافر لوگ اپنی مال اس واسطے خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا جائے. فرمایا خرچ کر رہے یہ بات کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث بنے گی. اللہ تعالیٰ خبیث اور طیب کو الگ کر دیں گے. قل للذین کفروا ينتهوا ان کافروں سے کہہ دو باز آ جاؤ. اگر باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی سب کا گناہ معاف کر دیں گے. اگر یہ باز نہ آئے پھر اسی طرح مخالفت میں لگے رہے تو پھر ہمارا طریقہ پہلے لوگوں میں گزر چکا ہے. وقاتلوا حتى لا تكون اب اصل جو حکم ہے جہاد کا. فرمایا لڑو تم ان کے ساتھ یہاں تک کہ فتنہ سے مراد شرک اور فساد ہے وہ نہ رہے اور دین سارا کا سارا اللہ ہی ہو جائے. اگر پھر بھی یہ بات آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معاف کر دیں گے. اگر نہیں بات آتے تو پھر جان لو اللہ تمہارا مولا ہے. نعم المولا و نعم النصیر. وہ سب سے اچھا دوست ہے اور سب سے اچھا مددگار ہے. تو اس واسطے اپنا تعلق اللہ سے جوڑو تو بڑے سے جب تعلق جڑ جائے گا دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی. بے شک. جزاک اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ کتاب اللہ کا حق تو یہ ادا ہوا. یا اللہ چند ایک باتیں درمیان میں سے کر دیتے ہیں باقی چھوڑ دیتے ہیں. یا اللہ اس پر ہماری پکڑ نہ کرنا. جو کچھ ہم کہہ دیتے ہیں یا اللہ اس میں جو حق کہا گیا ہے یا اللہ اسے قبول فرما دے. باقی جو اس میں غلط کیا ہم طریقہ غلط ہو گیا تو یا اللہ اس کی ہم معافی چاہتے ہیں. یا اللہ ہم سب پر رحمت فرما. چھوٹوں پر بھی بڑوں کو نیک بنا فرما. اللہ بال مشفان سے وصلی اللہ تعالی علیہ.